الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام
آقائے دو جہان، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اولاد کے حقوق کے عنوان پر کچھ احادیث اور ایک دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات سنی۔ آج آپ کے سامنے اولاد کے حقوق کی ایک چھوٹی سی فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نکات کی صورت میں۔ ویسے تو اولاد کے حقوق بہت زیادہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے، لیکن مختصراً نکات کی صورت میں تقریباً کچھ 12 نکات بنے ہیں اولاد کے حقوق میں، جو اولاد کے لازمن حقوق ہیں۔ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان حقوق کی تفصیل نکات بہ نکات درجہ بدرجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میکسیمم آج آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ اولاد کے حقوق ایک واحد حقوق ہیں جو بندہ مانگ نہیں سکتا، یعنی بچہ اپنے حقوق مانگ نہیں سکتا۔ اور والدین بھی اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں، پڑوسی بھی اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں، لیکن اولاد بچہ اپنے حقوق اپنے والدین سے نہیں مانگ سکتا۔ تو یاد رکھیے جو اولاد کے حقوق ہیں، جو ایک بچے کے حقوق ہیں، وہ انسان کی شادی سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بچے کا جو حق ہے وہ اس کے والد والدہ کی شادی سے پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز اس کا مال، دوسرے نمبر پر اس کی خاندانی شرافت، تیسرے نمبر پر اس کی خوبصورتی، اور چوتھے نمبر پر اس کا دین۔ تو حدیث کے فرمایا ہے، حدیث میں حضور سے فرمایا الفاظ ہیں کہ تم دین کو سب سے پہلی ترجیح دو، اور کہا کہ تمہارے ہاتھ آلود ہو جائیں، تم دین کو ترجیح دینا پہلے نمبر پر، ورنہ بعد میں کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ عورت سے نکاح جی بہت زیادہ مال والی ہے، بہت زیادہ ساز سامان لے کے آئے گی، اس لیے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ جی بہت بڑا اس کا نسب ہے، جی ملک برادری سے ہے، چودھری برادری سے ہے، یہ برادری بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور دین کو ہم کسی گنتی میں نہیں لے کے آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دینا، دین ترجیح ہے نکاح کے لیے سب سے پہلے نمبر پر۔ اگر ایک اور دیندار ہے، اس کے پاس باقی تینوں چیزیں نہیں، یقین مانے آپ کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہے، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، باقی تینوں چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، آپ دونوں جہانوں میں برباد ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اور یہ صرف آپ کا نقصان نہیں بلکہ آپ اپنے بچے کا حق مار رہے ہیں، کیونکہ بچے کے لیے ایک نیک ماں اس کا حق ہے۔ اگر اس کی ماں نیک نہیں
اس کو کیا تربیت دے گی, کیا تعلیم دے گی اس کو دین کی, کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. اور اگر اس کی ماں ہی دین کے اوپر نہیں چل رہی, اس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو اپنے بچے کی کیسی تربیت کرے گی؟ تو بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. یہ بچے کا پہلا حق ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر بچے کا دوسرا حق اللہ تبارک و تعالی سے نیک اولاد کی دعا مانگنا. یعنی جب آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو دعا کرنی ہے نیک اولاد کی, اور یہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کب کی؟ بچے کی پیدائش سے پہلے کی. کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین. یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک بیٹا عطا کر, نیک اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے ان کو خوشخبری دی بردبار بیٹے کی, حلیم بیٹے کی, فرما بردار بیٹے کی. تو مطلب یہ اولاد کا دوسرا حق ہے. آپ کا بیٹا آپ سے یہ حق نہیں مانگ سکتا, نہ ہی تو وہ آپ سے نیک ماں مانگ سکتا ہے, کیونکہ اس کو تو پیدا ہی نہیں ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا. اگر آپ نے اس کو نیک ماں نہ دیا, آپ نے اس کا حق یہ ضائع کر دیا, آپ اس کا حق نہیں دیا اس کو. آپ اگر اولاد آپ کی نیک نہیں ہے تو آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں مانگی نیک ہونے کی, تو آپ نے اپنے بیٹے کا حق مارا ہے, اپنی اولاد کا حق مارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں 19ویں سپارے میں. کیا فرمایا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. یعنی اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا کر. یہ اولاد کا دوسرا حق ہے. تیسرے نمبر پر جب اولاد وجود میں آ گئی, جب پتہ چل گیا کہ آپ اولاد کا وجود بڑھ رہا ہے, اب زندگی اس کا حق ہے. اب زندگی اولاد کا حق ہے. دیکھیے عرب تو وہ تھے نا جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اتنے جدید نہیں تھے. وہ اولاد کو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے, پیدا ہونے کے بعد دفناتے تھے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے. میں نے ایک تصویر دیکھی اس طرح کی, ایک بچہ ہے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا ہے, اس کا منہ مکمل نہیں تھا ابھی, تو کتے نے اٹھایا ہوا ہے اسے. سوچئے یہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے کیا جواب دیں گے, کیا کہیں گے, اور ان کے والدین اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ جن کو زندہ دفنایا گیا, زندہ مارا گیا, اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں زندہ قتل کیا گیا ہے, کیا قصور ہے تمہارا. آج ہمارے معاشرے میں جدید ناموں کے ساتھ بچوں کا قتل کیا جاتا ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے. اس طرح یہ جتنے بھی وجود میں آئے بچے ہیں یہ کل سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کے اس بچے کو کوئی مارے, کیسا محسوس ہوگا؟ لیکن جس کو آپ زندگی سے پہلے ہی مار رہے ہیں وہ بھی آپ اس کا قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ آج جدید ٹیکنالوجی ہے, پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا بیٹی ہے, تو بچے کو اس طرح مار دیا جاتا ہے.
تو یہ یاد رکھیں یہ اولاد کا حق ہے، اگر اس کا وجود بن گیا ہے تو اس کی زندگی اس کا حق ہے. یہ اولاد کا تیسرا حق ہے کہ اس کی زندگی، اس کو زندگی چاہیے. اور اولاد کو پچھلے جو آیت بیان کی تھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مارو، نہ قتل کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، نہیں میں رزق دوں گا. ان قتلہم کان خطأ کبیرا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خطا قرار دیا اس قتل کو، بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ قرار دیا اسے. تو اولاد کا تیسرا حق اس کی زندگی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی، آپ نے اپنی اولاد کا اچھا سا نام رکھنا ہے. یہ اچھا سا نام اولاد کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے حضرت ابراہیم، تو صبح کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ رات کو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پہ، اپنے والد کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ابراہیم. اور اچھے ناموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. کتنے پیارے نام ہیں. لیکن ہمیں یہ نام اب ماڈرن دور کے ہمیں نام چاہیے، کوئی ایسا نام ہو جو کسی کا نام نہ ہو. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کے اچھے سے نام رکھو. دیکھیے ان دو ناموں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے صفاتی نام ہیں. انبیاء کرام کے 25 نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیے. صحابہ کی اتنے اچھے نام ہیں، لیکن ہم اس طرح کا نام چاہتے ہیں جو معاشرے میں کسی نے نہ رکھا ہو. کوئی الفابیٹ لکھنے کو 4 5 6 7 ان کو ملا کے جو نام آتا ہے وہ نام رکھ دیں. یعنی ہم اچھا نام نہ دے کر اپنے بیٹے کا، اپنے بچے کا، اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں.